اور ایک محل جنت کے اندر میں سونے اور چاندی سے بنا ہوا اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ یہ پوری دنیا اس محل کے سامنے ایک بکری کے باڑے کی طرح نظر آئے. کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ دروازے پوری رمضان کھلے رہیں گے، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. جنت کے اور آسمان کے سارے دروازے پوری رمضان کھلے رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو شروع سال سے لے کر کے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. آراستہ کرنا، سجانا، یعنی جس طریقے سے سیزن کے اندر میں ایک دکاندار اپنی دکان کو سنوارتا ہے، اچھا مال لا کر کے رکھتا ہے، پرانا مال جو ہے وہ نکالتا ہے، اپنی دکان کو اچھے مالوں سے سجا دیتا ہے تاکہ خریدنے والے اس کے مال کو پسند کرے اور اس کے یہاں سے خریداری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اور مومنوں کو عطا کرنے کے لیے تو جنت بنی ہے تاکہ بندے جنت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ جہنم کے خوف سے بندہ نافرمانی سے بچ جاوے، گناہ سے بچ جاوے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو شروع سال سے لے کر کے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے. کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. اور جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو میرے اندر میں رہنے کے لیے مقرر فرما دے تاکہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے اور جنت کے اندر میں داخل ہو جاوے، میرے اندر میں داخل ہو جاوے. جنت یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے. جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ہمارا خاوند بنا دے، ہمارا شوہر بنا دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر میں اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا رہا، نشے والی چیزوں سے کیا بچاتا رہا، نشے والی چیز جیسے شراب وغیرہ ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کی، رمضان کے مبارک مہینے میں کسی کے اوپر تہمت لگانے سے بچا رہا اور بڑے گناہ سے بچا رہا. 3 گناہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر میں بیان فرمائے ہیں. 3 بڑے گناہ. ایک نشیلی چیز جیسے شراب وغیرہ یا ہر وہ چیز جس کے کھانے کے بعد یا پینے کے بعد نشہ چڑھتا ہو، ان چیزوں سے بچا رہا، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائی. اور تیسرا گناہ بیان کیا کہ بڑے گناہ سے بچا رہا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات کے اندر میں 100 حور اس کے نکاح کے اندر میں عطا فرمائیں گے. کتنی حوریں؟ 100 حوریں. اور سونے چاندی سے بنا ہوا اتنا بڑا محل اس کو عطا فرمائیں گے جس کے 7000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اوپر ایک محل سونے کا ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دروازے پوری رمضان کھلے رہیں گے، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. جنت کے اور آسمان کے سارے دروازے پوری رمضان کھلے رہیں گے، کوئی دروازہ شروع رمضان سے لے کے آخر رمضان تک بند نہیں ہوگا، سارے دروازے کھلے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا نزول بندوں کے اوپر ہوتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے پروانے ملتے رہیں گے. پورا مہینہ
اور مزید آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز کوئی بھی ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، تراویح ہو، کوئی بھی ہو، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں اس کو عطا کی جائے گی۔ کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں ہر سجدے کے بدلے میں۔ اندازہ لگاؤ 20 رکعت تراویح اگر ہم پڑھے تو کتنے سجدے ہوں گے؟ 40۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ثواب ملے گا تراویح پڑھنے کے اوپر۔ تو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک محل جنت کے اندر میں سونے اور چاندی سے بنا ہوا اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ یہ پوری دنیا اس محل کے سامنے ایک بکری کے باڑے کی طرح نظر آئے گی۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا محل ہوگا وہ۔ اور ایک حدیث کے اندر میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر میں اتنا بڑا درخت اس کے لیے لگا دیں گے کہ ایک گھوڑے سوار 500 سال تک اس کے سائے کے اندر میں دوڑتا رہے گا، لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے آج سے رمضان کی تیاری کے اندر میں لگ جاؤ۔